یہ کہانی ہے جنگل میں رہنے والے ایک شیر کی۔ ایک دن شیر جنگل میں سویا ہوتا ہے۔ گرمی کے دن ہوتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے شیر بہت ہی زیادہ گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ جب شیر سویا ہوتا ہے تو چوہا اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ چوہا شیر کو سوتا دیکھ اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ چوہا سوچتا ہے اور کہتا ہے، آج تو شیر بڑی نیند میں سویا ہوا ہے، یہ بڑی گہری نیند میں ہے، میں تو اس کے پیٹ پہ چڑھ کے ناچوں گا، بڑے مزے کروں گا، کیوں نہ کہ شیر کا پیٹ بہت نرم نرم ہے۔ اس کے بعد چوہا شیر کے پیٹ پہ چڑھ جاتا ہے اور زور زور سے ناچنے لگتا ہے۔ وہ جمپنگ کرتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے۔ کافی دیر تک چوہا یہی سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ شیر ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور چوہے پر بہت غصہ کرنے لگتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ چوہے کو مار دے، ایک دم سے اس کو نوچ لے۔ شیر کو غصہ دیکھ چوہا وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے اور ایک دم سے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر شیر بھی چوہے کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ جب شیر وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چوہا بہت سہما سہما اور ڈرا سا ہوا ہے۔ چوہا ڈرتے ڈرتے بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو شیر راجا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے مستی سوجی اور میں تمہارے پیٹ پہ چڑھ کے ناچنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اگر تم چاہو تو ہم دونوں دوست بن سکتے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے مشکل وقت میں کام آؤں گا۔ شیر بولا، ہاں 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 ہاں، اے ننھے چوہے، تو خود کی تو مدد کر نہیں سکتا اور تم میری مدد کرے گا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ تجھے نوچ لوں، لیکن مجھے تجھ پر رحم آ گیا ہے، تو ہے تو ننھا سا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور ہاں آگے سے خیال رکھنا، تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی تو میں تمہیں زندہ مار دوں۔ اس کے بعد شیر اسے یہ کہتا ہوا واپس جاتا ہے، اگر تم میرے سامنے دوبارہ آئے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں مار دوں گا، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد شیر پھر سے جنگل میں سویا ہوتا ہے اور وہاں پر دو شکاری آ جاتے ہیں۔ شیر کو بے ہوش ہوتا ہوا دیکھ شکاری بولتا ہے، ہاں ہاں ہاں، دیکھو نیا شکار مل گیا، دیکھو کتنا بڑا شیر ہے، ہم اس کو اٹھا کر شہر میں لے جا کر بیچ سکتے ہیں، ہمیں وہاں پر اچھی خاصی قیمت مل جائے گی، پر ہمیں دھیان رکھنا ہوگا شیر اٹھے نہ۔ دوسرا آدمی بولتا ہے، ٹھیک ہے، میں جال لے کے آتا ہوں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا مجھے آدھے پیسے دینے ہیں، یہ نہ ہو تم شہر جا کر بدل جاؤ اور سارا کا سارا مال خود ہی ہڑپ کر جاؤ، اگر ایسے کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ دونوں شیر کے اوپر ایک مضبوط جال ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں جنگل سے باہر جاتے ہیں تاکہ وہ گاڑی لا کر شیر کو اس میں لاد لے اور شہر جا کے بیچ لیں۔ تب تک شیر بھی اٹھ جاتا ہے، وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ پھر شیر چیخنے لگتا ہے اور کہتا ہے، بچاؤ بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، میں اس جال میں پھنس گیا ہوں، کوئی میری مدد۔ شیر کی چیخوں کی آواز سن کر چوہا وہاں پر دوڑا دوڑا آ جاتا ہے۔ چوہا کہتا ہے، شیر راجا، تمہیں کیا ہوا اور تم اس جال میں کیا کر رہے ہو؟ تم تو اتنے بہادر ہو، تم کیسے پھنس گئے؟ شیر روتے ہوئے بتاتا ہے، میں یہاں پر سو رہا تھا اور دو ظالم لوگ آئے، انہوں نے مجھ پر جال بچھا دیا، وہ مجھے شہر لے جا کر بیچنا چاہتے ہیں، ابھی وہ اپنی گاڑی لینے کے لیے جنگل سے باہر گئے ہیں، چوہے میری مدد کرو۔ اس کے بعد چوہا اپنے دانتوں اور ہاتھوں کی مدد سے اس مضبوط جال کو کاٹنے لگتا ہے۔ وہ کافی دیر تک یہی کرتا ہے اور آخر کار میں وہ جال کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد شیر بولتا ہے، شکریہ ننھے چوہے، تمہارا بہت شکریہ، تم نے آج میری جان بچا دی، تم نے بتا دیا چھوٹے اور بڑے ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ضرورت آنے پر اگر کوئی کسی کے کام آ جائے سب سے بڑی نیکی ہی یہ ہوتی ہے۔ چوہا کہتا ہے، کوئی بات نہیں، اس دن آپ نے مجھ پر احسان کیا، آج میں نے آپ پر احسان کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے اور اپنا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے۔
نتیجہ یہ، احسان کا بدلہ احسان۔ اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے، کسی کو دل سے معاف کر دیں گے، تو کل کو وہی انسان ہماری مدد کرنے کے لیے آئے گا۔